اس دنیا میں چاہے کوئی مرد ہے یا عورت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے گناہوں کو پردے میں رکھو، ان پر پردہ ڈالو، کیونکہ جو انسان اپنا راز نہیں رکھ سکتا اس کو لوگوں سے یہ امید ہونی بھی نہیں چاہیے کہ لوگ اس کا راز رکھیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ایک دفعہ ایک گمیدیا کی عورت آ گئی اور اس نے آ کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں، مجھے صاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ کبیرہ ہوا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے منہ پھیر لیا، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے گناہ کیا، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اپنے گواہان نہ بنائے، یہ مجھے گواہ نہ بنائے۔ لیکن اس عورت کے بار بار دہرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے نا، تم اس کو پیدا کرو، جب تم اس کو پیدا کرو گی پھر میرے پاس آنا۔ وہ عورت واپس گئی، 9 مہینے بعد واپس آئی اور آ کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بچہ پیدا ہو گیا، مجھے صاف کر دیں، مجھے میرے گناہوں کی سزا دیں، میری جو سزا بنتی ہے مجھے وہ سزا دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو ابھی تمہاری ضرورت ہے، جب تک یہ بڑا نہ ہو جائے، جب تک اس کو تمہارے دودھ کی ضرورت نہ پڑے، تب تک تم اس کی دیکھ بھال کرو، اس کو سنبھالو۔ وہ عورت یہ سن کے وہاں سے چلی گئی، اس بچے کو پالا بڑا کیا، جب بچہ بڑا ہو گیا پھر واپس آئی اور وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ پھر اس کے گناہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی، اس کے پیر، اس کی ٹانگیں زمین میں دفنا کر اس پر پتھر برسائے گئے۔ پتھر مارنے والوں میں کچھ صحابہ بھی تھے۔ جب اس عورت کے مر جانے کے بعد اس کے کردار پر باتیں شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چپ کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو پتہ ہے اس عورت کی توبہ اتنی پاک تھی کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جاتی تو ان سب لوگوں کو اس کی توبہ کی وجہ سے بخش دیا جاتا، اتنی پاک توبہ تھی اس کی۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر گناہ ہو جائے تو گواہ نہیں بنائیں، اپنے گناہوں پر پردہ رکھیں، کسی کو بتائیں نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی امید رکھیں، کیونکہ اللہ کی ذات رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔